السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمیں آج سوامی وویکانند کے موضوع کا جو سبق جو باقی رہ گیا تھا وہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ ہے وویکانند کے روحانی گرو راما کرشنا نے ان کو سکھایا تھا کہ تمام مذہب سچے ہیں اور انسانیت کی خدمت ہی خدا کی بڑی عبادت ہے۔ وویکانند کے روحانی گرو بولتے ہیں روحانی استاد کو، جس طرح ہم اپنے استاد کو، ہم اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں، اس طرح یہ ہندو مذہب کے لوگ اپنے گرو کو مانتے ہیں۔ ان کے جو گرو تھے وہ ہے راما کرشنا۔ ان کو سکھایا تھا کہ تمام مذہب کے لوگ سچے ہیں اور انسانیت کی خدمت ہی خدا کی بڑی عبادت ہے۔ اپنے گرو کی وفات کے بعد وویکانند طویل سفر پر نکلے اور بستی بستی گھوم کر لوگوں کی حالت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ جب ان کے گرو جو ان کے استاد تھے، ان کے جو یہ تھے روحانی استاد جو تھے، ان کے گرو جو تھے، جب وہ وفات ہو گئے، جب اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر وویکانند جی خود اپنے سفر کے لیے نکلے۔ طویل بولتے ہیں لمبا سفر، اپنے لمبے سفر کے لیے نکلے اور ہر بستی میں گھوم کے پھرے اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، ٹھیک ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے صورتحال دیکھا۔ تو انہوں نے امریکی اور یورپ کا سفر بھی کیا۔ کہاں پہنچے یہ؟ امریکہ اور یورپ بھی، وہاں پہ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا تھا اور وہاں لوگوں کے سامنے ہندو کا فلسفہ بیان کیا۔ تو جا کے پورے ملک میں جا کے اور پورے بستی میں گھوم کے پھر کے انہوں نے تمام فلسفے ان کے سامنے بیان کیا ہے، اپنے مذاہب کے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ وویکانند نے اپنی نظریات کی بنیاد ویدانت فلسفے پر رکھی ہے۔ تو بنیادی ویدانت بولتے ہیں ہندوؤں کے فلسفے اور مذاہبیات کا نظام، کہ ان نے اپنی نظریات کی بنیاد پہ وہاں پہ ہندوؤں کے فلسفے اور مذہبیات کا نظام پورا چلایا۔ تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی کہ وہ پاک دل اور پاک نظر ہو کر رہے۔ تو تمام لوگوں سے یہ گزارش کی، اپنے پیروکار جو ان کے مرشد جو تھے، ان کو ہدایت دی اس چیز کی کہ آپ لوگ ہمیشہ صاف پاک اپنے دل کو رکھیں اور اپنی نظر کو بھی صاف پاک رکھیں۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہر ایک مذہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے دل کو، اپنی نظروں کو ہمیشہ صاف رکھیے اور خود غرضی اور لالچ کو چھوڑ دیں۔ یعنی انہوں نے وصیت کی، وہاں پہ تلقین کی اس چیز کی کہ ہمیشہ اپنی نظروں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں اور جو خود غرضی اور لالچ جو ہے، ہمیشہ لالچ سے دور رہیں۔ بہت تلقین کی ہے کس نے؟ وویکانند جی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے انسان سازی کو اپنا مقصد قرار دیا ہے۔ انسان سازی بولتے ہیں انسان بنانا یا اچھی تربیت دینا۔ انہوں نے یہ ایک اپنے دل کا مقصد رکھا تھا کہ انسان کو انسان بنانا یا اچھی تربیت دلانا، یہ ان کا ایک مقصد تھا۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور عملی سطح پر اپنی بے لوث کوششوں کی بدولت ان کو جدید ہندو ازم میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت مانا جاتا ہے۔ ہندو ازم ہو گیا ان کا مذہب جو ہے، ہندو دھرم جو ہے، ان کو اس لحاظ سے بے لوث بولتے ہیں، خاص بے آمیزش، یعنی ان کو وہاں پہ لوگ اچھے نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کی کوشش کی بدولت، جو انہوں نے کوشش کی ہے، سوامی جی نے جو کوشش کی ہے، ان کی کوشش کی بدولت ان کو وہاں پہ بہت ان کے دھرم میں ان کو مانا جاتے تھے۔ ان کی اس اچھی کارکردگی سے ان کے دھرم کے لوگ ان کو مانتے تھے۔ یعنی ایک ایسی شخصیت گزری ہے، انہوں نے بہت اپنے دھرم کے لیے کیا ہے، تو لوگوں کے دلوں پہ بہت اثر ہوا ان کی اس کارنامے سے، تو لوگوں نے ان کو اچھے سے سمجھا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہندوستان اور اس سے باہر ہندو مت کے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہے۔
تو اس سے کیا ہوا کہ ان کی جو یہ ہے ان کی جو کارکردگی سے بہت مشہور ہے، یہ اپنے مذہب میں، ہندو مت کے مذہب میں بہت مشہور ہے۔ انہوں نے اپنے اس مذہب کو اور نئی روح دی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہندو مت کے تمام فرقوں اور دنیا کے تمام مذاہب کو ایک ہی منزل تک پہنچانے والے راستہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے لوگوں میں یہ تلقین کیا ہے کہ فرقوں بولتے ہیں، فرقہ کی جمع فرقے بولتے ہیں الگ الگ ہونے کو۔ انہوں نے ان کو بولا بالکل ہمارے مذہب میں یہ کہا گیا ہے، ہر ایک انسان کو ایک ہی راستے سے چلنا ہوگا، جیسے ہم بھی اپنے مذہب میں یہ تلقین کرتے ہیں، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، ہمیں بھی اسی مشن پہ چلنا ہوگا۔ اسی طرح جو سوامی جی ہے، انہوں نے بھی اپنی مذہب کے لوگوں کو یہ تلقین کیا ہے کہ ہمیں ایک ہی منزل سے جانا ہوگا اور ایک ہی راستہ ہمیں چننا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کی خطابات پر مشتمل کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ جو ان نے خطاب بولتے ہیں، ان نے خطاب کیا، ان نے جو تلقین کیا ہے، اس وجہ سے ان کے اس کہنے پہ، ان کی کیے ہوئے کارنامے پہ کتابیں عام ہو گئی ہیں۔ عام طور پر وہ کتابیں منظر پہ آئی ہے جو انہوں نے اپنے مذہب کے لیے کیا ہے، اور دنیا بھر میں شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ اب ہندو مت کے لوگ جو ہے، ہندوازم کے جو لوگ ہیں، وہ ان کتابوں کو بہت دل سے مانتے ہیں اور اچھے سے ان کو مطالعہ کرتے ہیں، تاکہ کیونکہ ان کی جو یہ ہے، ان کی جو عزت ہے، انہوں نے جو اپنا وہ کارنامہ کیے ہیں، لوگوں کے دلوں میں انہوں نے جگہ پائی ہے، تو لوگ ان کو بہت اچھے دل سے مانتے ہیں۔ اس لیے لوگ اب ان کتابوں کا مطالعہ جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں، تاکہ ان کو اپنے مذہب کے بارے میں جانکاری ملتی ہے۔ پیارے بچوں، اب چند یہاں پہ لفظ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ 46 پیج نمبر پہ۔ باقی جو ہے ہمارا لیسن آج انشاءاللہ مکمل ہو گیا۔ کل اس کی کوسچنز ہم کریں گے۔ باقی اللہ حافظ۔ اور بچوں، آپ کے لیے خاص یہ ہے کہ آپ اپنی کاپی مینٹین کر کے رکھنا۔ انشاءاللہ کبھی میں چیک کرتی ہوں کاپیوں کو، بالکل سوال جواب جو ہے آپ کو کاپی مینٹین ہونی چاہیے۔ باقی اللہ حافظ۔